وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمات جس نے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، ہمیں وراثت کے مسائل بیان کرنے ہیں۔ وراثت کے مسائل بھی اسلام کے بہت ہی اہم مسائل میں سے ہیں۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس دین اسلام کے پیروکار ہیں، اس دین میں یہ صاف طور سے فرمایا گیا ہے کہ کسی ایک خاص چیز کو اختیار کر کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پورے دین کو جب تک اختیار نہ کرے اس وقت تک اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا اسلام کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کسی ایک چیز کو اگر کوئی اختیار کر لے تو اس سے پورے دین اسلام پر عمل کرنے والا اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں عقائد بھی ہیں، ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام میں عبادات بھی ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے حج و زکوٰۃ ہو، ان سب کی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام میں معاملات بھی ہیں کہ آدمی جب بیع و شراء کرے، دوسرے سے معاملہ کرے تو کن اصولوں کو برتنا ہے، اس کے بغیر اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اسلام میں معاشرت بھی ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے، شوہر کا بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بیوی کا شوہر کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ ہونا چاہیے۔ اسلام نے ان چیزوں میں سے ہر ایک کو اہم قرار دیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر چھوٹ جائے تو اسلام کی پوری نمائندگی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اس کا رونا روتے رہتے ہیں، برابر اس پر تکلیف کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان بہت پریشان ہیں۔ پریشان کیوں نہ ہو؟ یہ مسلمان، یہ اسلام، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن سب سے پیچھے کیسے ہے؟ اس کو مثال سے سمجھیے۔ ایک ہوائی جہاز، تیز رفتار ہوائی جہاز، وہ بہت تیز رفتاری سے چل سکتا ہے اور بہت تیز رفتاری سے منزل تک پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ پورا ہوائی جہاز ہو تبھی تو۔ اگر اس کا انجن ٹھیک نہ ہو یا اس کے جو دوسرے جو چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں، یا اس میں کہیں سے ہوا جا رہی ہو، یا اس کا پہیہ صحیح نہ ہو، تو وہ وقت پر وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، منزل تک نہیں پہنچا سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ یہی حال ہمارا ہے، مسلمانوں کا ہے، کہ ہم اسلام کے ماننے والے ضرور ہیں، اس پر فخر کا اظہار کرتے ہیں اور بجا طور پر کرتے ہیں، لیکن اس کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہمارا عمل نہیں۔ جب ان پر عمل نہیں تو اس کے پورے جو فوائد ہونے چاہیے تو وہ فوائد ہم کو نہیں مل سکتے۔ ان کے بنیاد پر ہماری باتوں میں جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اس کے صرف اس دعوے سے متاثر نہیں ہو سکتے، اس سے مرعوب نہیں ہو سکتے جب تک وہ کچھ ایسی چیزیں نہ دیتا ہو جو ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے
وراثت کا بھی معاملہ ہے کہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہمیت والی ہے۔ یہ جو چیزیں بیان کی گئیں، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہوں، ان میں سے کسی کو بھی اگر کوئی بے اہم کرے گا تو وہ کسی بھی صورت سے دوسرے کے اوپر اثر نہیں ڈال سکتا، دوسرا صرف نام لینے سے محروم نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ تو کھلم کھلا کہتے ہیں، جب اسلام کی تعلیمات پڑھتے ہیں تو صاف صاف کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات بہت ہی عمدہ ہیں، بہت ہی بہتر ہیں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدترین قوم ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہماری جو چیزیں، ہمارے جو اصول ہیں، یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ تو فائدہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب ان کے اوپر ہمارا عمل بھی ہو۔ یہی وراثت والی بات کو دیکھ لیجئے، یہ جو وراثت کا حکم ہے کتنی زیادہ اہمیت والا حکم ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے احکام آئے، نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا، حج کا حکم دیا گیا، اور بہت سی چیزوں کا حکم دیا گیا، لیکن ان کی تفصیلات قرآن مجید میں اگر ہم تلاش کریں تو ان کی تفصیلات ہم کو نہیں ملیں گی۔ نماز کا حکم دیا گیا، بہت ہی اہمیت کے ساتھ دیا گیا، بار بار دیا گیا، لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم نماز کی شرائط قرآن مجید کے اندر تلاش کر لیں تو بہت مشکل سے ملیں گی۔ اگر ہم چاہیں کہ نماز کے ارکان قرآن مجید میں تلاش کر لیں تو ان کو ہم تلاش نہیں کر پائیں گے، بہت مشکل پیش آئے گی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ نماز کی جو مفسدات ہیں، اس کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو تلاش کر لیں تو قرآن میں بہت مشکل سے نظر آئیں گی۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، اس کے احکام دیے گئے، بنیادی باتیں بتا دی گئیں، لیکن روزہ کن کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے یہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے، پوری چیزیں اس کی قرآن مجید میں نہیں بتائی گئیں۔ حج کا حکم دیا گیا، لیکن جو اس کی پوری تفصیلات ہیں وہ ہم کو احادیث سے ملتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی چیزوں کا معاملہ ہے، اور بھی جو دوسرے احکام ہیں ان کا بھی معاملہ ہے کہ قرآن کے اندر پوری تفصیل ان کی موجود نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک وراثت کا تعلق ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگائیے کہ قرآن مجید میں تقریباً اس کی ایک ایک چیز موجود ہے، مکمل طور سے اس کے احکام موجود ہیں، اور یہ احکام قرآن مجید کی صرف 3 آیتوں کے اندر موجود ہیں۔ تینوں کی تینوں آیتیں اتفاق سے سورہ نساء ہی میں ہیں۔ 2 آیتیں سورہ نساء کے شروع میں ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اسی طرح دوسری آیت جو ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اسی کے مان بعد ہے۔ اور تیسری آیت جو سورہ نساء کی بالکل آخری آیت ہے، سورہ مائدہ سے تھوڑا پہلے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ ان 3 آیات کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام سمجھا دیے گئے۔ اسی سے اہمیت وراثت کی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کی تفصیل کو، اس کے تجزیہ کرنے کو یہ نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اس کے تجزیہ فقہائے امت کریں، بلکہ اس کے ایک ایک جو صاحب حق ہے اس کا حق خود قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ اور اس کی اہمیت پر دلالت کرنے والی دوسری بات وہ آیات ہیں جو ان 2 آیتوں کے بعد، جو سورہ نساء کی پہلی 2 آیتیں ہیں ان کے بعد بتائی گئی۔ فرمایا گیا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک هو الفوز العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں، اور جو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہی کھلی ہوئی کامیابی ہی فوز عظیم ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اس کی رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی جو حدود بیان کیے گئے، جو وراثت کی تقسیمات کی گئی ہیں، ان کو تسلیم نہیں کرے گا یا تسلیم کرنے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حدود کو تجاوز کر جائے گا، تو اس کو کیا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ؟ اس کو ایسی جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کو مہین، عذاب مہین، اہانت والا عذاب ہوگا۔ بہت کم جگہ ایسا ہوا ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تحکم کیا ہو، اس طریقے سے وعید سنائی ہو عذاب مہین کی۔ وہ ایک جہاں سود کھانے کا ذکر ہے، سود کھانے میں اس طرح کے عذاب کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی وراثت کے بعد بھی ان کی جو تسلیم نہ کریں یا تسلیم کرنے کے باوجود اس پر عمل نہ کریں، ان کو بھی عذاب مہین کی یہاں پر دھمکی دی گئی، وعید سنائی گئی۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم اس کے بعد اپنا جائزہ لیں، خود اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وراثت کے احکام کے سلسلے میں کتنا زیادہ ہم غفلت کا شکار ہیں، اور اس میں کتنی زیادہ ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔